ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ خبر کی تلاش میں بعض دفعہ صحافی اپنی جان کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں. فہد صاحب، آپ نے بات کی کہ ایک کوڈ بنایا گیا تھا فار کوریج ان دس وار آن ٹیرر اور کانفلکٹ، اور اس پہ شاید فالو اپ نہیں ہو سکا. کیا وجہ تھی کہ اس کو فالو اپ ہم نہیں کر سکے؟ ارشد، اصل میں چکر یہ کہ جب آپ کے اوپر اپنا وہ آتا ہے کسی کی کیا ذمہ داری تھی اور کیا نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کھل کے اپنی جو مسٹیک ہے اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. آپ خود جانتے ہیں، آپ فیلڈ میں آپ نے اتنا کام کیا، آپ کے ساتھ حامد بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ فیلڈ میں شاید ہی کسی نے کام کیا ہو، اور امتیاز گل بھی بہت کام کر چکے ہیں. وی آل نو کہ ہیزرڈ کیا ہیں، لیکن ہم لوگ میرا خیال ہے شاید باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس میں ایکشن فالو اپ کم ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے ہماری مسٹیک ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جو فور فرنٹ پہ تھے، جن کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ تھے ظفر عباس، جو اب ڈان کے ایڈیٹر ہیں، اور ان کا یہ انیشیٹو تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم تمام نیوز مینیجرز کو اس طریقے سے فالو نہیں کر پائے. میرا خیال ہے ٹوڈے از دا روڈ اویکننگ فار اس، اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس فورم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، بیکاز ایٹ اسٹیک آر دا لائیوز آف آور جرنلسٹ. تو آئی تھنک یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل. فہد صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ایک بات کی انہوں نے کہ ظفر عباس صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا، لیکن اس پہ فالو اپ ہم لوگ نہیں کر سکے. میڈیا آرگنائزیشنز کو کیا کرنا چاہیے کہ کم از کم اپنے صحافیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک منیمم کوڈ یا سٹینڈرڈز بنا لیے جائیں جس پہ کہ سارے ایگری کر جائیں؟ دیکھیں، اور یہ کمپٹیشن کی جو بات ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. وہ بات ٹھیک ہے، کمپٹیشن از اے ہیلدی تھنگ، ہونا چاہیے کمپٹیشن، لیکن جب آپ کوڈ بنائیں گے تو وہ اس میں وہ کمپٹیشن جو ہے وہ بھی آئے گا اور کوڈ بھی آئے گا. وہ جو کوڈ ہے جس کا ظفر عباس صاحب سے تعلق ہے، اس کا میرا خیال ہے تعلق کوریج کے ساتھ ہے، اس کا سیکورٹی کے ساتھ تعلق بہت کم ہے، تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. آئی ایگری ود فہد حسین صاحب، انہوں نے بڑا اچھا نقطہ ریز کیا. لیکن میں یہاں پہ صرف اتنی بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کی سیکورٹی کے حوالے سے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. 2010 میں اب تک تقریباً 8 صحافی جو ہے پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں. پچھلے 15 سال میں 40 سے زیادہ پاکستانی صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اب جو ریٹ ہے پاکستان میں، ڈیتھ ریشو جو ہے صحافیوں کا، وہ عراق اور افغانستان سے بھی کم ہے. ایک چھوٹی سی تجویز ہے میری کہ کم از کم پشاور اور کوئٹہ میں جو جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے بھی اور اخبارات کے بھی، ان سب کی لائف انشورنس ہونی چاہیے. اور جب وہ اس قسم کی کوریج کریں تو کم از کم کیمرہ مین جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے. بالکل ضرور پہن. متی اللہ جان صاحب، آپ نے کوریج کافی کیا تھا جب یہ کوڈ بن رہا تھا. آپ کے خیال میں کیا وجوہات تھیں کہ اس پہ فالو اپ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، وہ جو کوڈ بن رہا تھا اس میں ڈائریکٹر نیوز لیول کے لوگ مختلف ٹی وی چینلز کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال میں وہ ایک زیادہ ایک میٹنگ تھی ایڈمنسٹریٹو لوگوں کی، نہ کہ صحافی تنظیموں کے نمائندہ لوگوں کی. تو اس میں یہ پرابلم ہوا کہ اس میں صرف کانفلکٹ زون جو ٹرائبل ایریا میں وار آن ٹیرر ہو رہی تھی، اس میں ملٹری بھی انٹرسٹڈ تھی کہ کوئی ایسے کوڈ بنایا جائے، پیرامیٹرز بنایا جائے کہ نہ ملٹری کے لیے مسائل ہوں اور نہ ہی صحافیوں کی زندگی کو خطرہ ہو. تو شاید اس وجہ سے وہ کوڈ بنا تھا جس کا براہ راست تعلق، جیسے کہ حامد میر صاحب نے کہا، صحافیوں کی انشورنس اور اوور آل سیکیورٹی سے نہیں تھا. دیٹس وائی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں ایک بات یہاں پہ صرف کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ نیوز انڈسٹری ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بنتی جا رہی ہے. ہم کٹے ہوئے سر ایک سٹیج پہ جلی ہوئی لاشیں دکھا کے اس کے اوپر ایکسکلوسیو کی موریں بھی چلاتے رہے ہیں. اور اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو اس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں اس کے اوپر ایکسکلوسیو کر کے اور تھرو آؤٹ ڈے چلایا جاتا ہے. کوئی ایتھیکل باؤنڈریز نہیں ہے کہ کتنا چلانا چاہیے، کتنی دیر تک چلانا چاہیے. کوئی وارننگ دینی چاہیے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ کیا چلنے جا رہا ہے. اور اگر ہم صرف لاشوں کو نہ دکھائیں اور صرف زخمیوں کو دکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے، تو یہ غلط بات ہے. کیونکہ یہ امیجز بھی ہمارے معاشرے پہ ایک بہت برا اثر ڈال رہے ہیں اور وائلنس کا اثر ڈال رہے ہیں. تو کچھ لمٹس ہمیں رکھنے پڑیں گے. فہد حسین نے کمپٹیشن کی بات کی، مقابلے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کاروبار کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. تو اس مقابلے اور کاروبار میں جو ہے عوام کو جو ہے وہ چیز نہیں دکھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بالکل ہم اصولوں پہ بات کرتے ہیں. علی شاہ صاحب، آپ ایک بڑی ڈینجرس جگہ سے، جیسے میر صاحب نے بھی کہا، وہاں سے ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں. آپ کی انشورنس ہے اور کس قسم کے خطرات بلوچستان میں صحافیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ یہاں پر صحافیوں کے لیے ملٹیپل ڈینجرز ہے. یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں، پاکٹس بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ 1-2 ملیٹنٹ گروپس نہیں بلکہ یہاں پہ 1 درجن سے زائد ملیٹنٹ گروپس ہیں، اور وہ ان سب میں پوٹینشیل ہیں. انہوں نے پروف کر کے دکھایا بھی ہے. ساتھ ہی یہاں پر دوسرے بھی کوارٹرز ہیں. بلوچستان میں ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. یہاں پر ایک سردار اتنا طاقتور ہے، اگر وہ کسی صحافی کو اٹھاتا ہے، وہ گھر میں رکھتا ہے، تو وہ صحافی یا ہماری برادری میں
اتنی جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں. یہاں پر کوئٹہ تو چھوڑ دیں آپ, خاص کر جو ڈیرہ بگٹی ہے, کھولو ہے, مکران بیلٹ ہے, خزدار ہے, پشین, چمن, جوب, یہ جو دور افتادہ علاقے ہیں, وہاں پر جو نامنگار جن حالات میں کام کر رہی ہے, وہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. وہاں پر چونکہ بہت ہی سٹرونگ ٹرائبل سسٹم ہے, روزانہ وہاں پر بم دھماکے ہوتے ہیں. اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ایک گروپ کی جانب سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ جی اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں. اسی واقعے کی ذمہ داری دوسرے گروپ کی جانب سے ٹیلی فون آ جاتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے کی ہے. ساتھ ہی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خبریں نہ چلیں, ان کی طرف سے بھی پریشر ہے. جو ٹرائبل چیفٹینز ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر ہے, اور ساتھ ہی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی جانب سے بھی پریشر ہے. صحافیوں کو یہاں پر بہت ہی محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے. خاص کر جس طرح حامد میر صاحب نے کہا, یہاں کوئٹہ سے 20 کے قریب جو صحافی تھے وہ یہیں پہ پیدا ہوئے تھے. وہ ان کے جو آبا و اجداد تھے, وہ آبا و اجداد بھی یہیں پہ پیدا ہوئے تھے. وہ بامر مجبوری اس وقت آپ اسلام آباد میں ان کو دیکھ سکتے ہو, کراچی میں دیکھ سکتے ہو, لاہور میں دیکھ سکتے ہو. کچھ تو ایسے لوگ تھے جن کو کوئی روزگار نہیں ملا, انہوں نے بالکل یہ پروفیشن ہی چھوڑ دیا ہے. یہاں پر جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ بامر مجبوری کام کر رہے ہیں. یہاں پر بے روزگاری زیادہ ہے, غربت زیادہ ہے, اور خاص کر پھر جو ٹریننگ کی بات ہے, اسلام آباد, کراچی, لاہور میں تو ٹریننگ کی بات ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی 2-3 جو ادارے ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, جن سے منسلک جو صحافی ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ان کو جو بلٹ پروف جیکٹ سے وہ بھی فراہم کیے جاتے ہیں. یہاں پر 90% جو صحافی ہے وہ ولنریبل ہیں, ان کو کوئی تربیت نہیں ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. آج جتنے صحافی زخمی ہوئے تھے, 16 اپریل اس سال جو ہوا تھا سول ہسپتال میں خودکش حملہ, تقریباً 90% وہی صحافی تھے جو اس دھماکے میں زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد یہی باتیں ہوتی رہی جس طرح آپ ابھی ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں صورتحال خراب ہے, صحافیوں کو تربیت دینی چاہیے. کچھ نہیں بھی ہوا. اس کے بعد یہاں کے صحافیوں کو کوئی تربیت نہیں دی گئی, صرف یہاں کے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے باتیں کی گئی. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں, بالکل علی شاہ صاحب, آپ کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. شاہ میں بتایا تھا کہ 90% صحافی بلوچستان میں جو اس وقت مشکل حالات میں رپورٹ کر رہے ہیں وہ ولنریبل ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.